Audio Jungle. Audio Jungle. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ راجہ مطال چوہان اور آپ میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل پر ہیں۔ تو ناظرین، آپ سب کو معلوم ہے کہ اپوزیشن بھرپور کوششیں کر رہی ہے حکومت کے خلاف عدم اعتماد لانے کی۔ تو یہ کوششیں بتدریج جاری ہیں، جاری و ساری ہیں یہ کوششیں، اور حکومت کو گرانے کی بھرپور تیاری کر رہی ہے اپوزیشن، اور ان کا پورا یہ ہے کہ حکومت کو نہ چھوڑا جائے نہ بچایا جائے، لیکن اس کے لیے انہیں بہت زیادہ تعداد چاہیے 172 کی، جو ابھی تک اپوزیشن کے پاس پوری نہیں ہو رہی۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اپوزیشن عدم اعتماد لا رہی ہے اور کیا وہ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو اس کے علاوہ کل وزیراعظم نے بڑی بھرپور تقریر کی ہے، ایک جلسے سے جلسہ ہوا ہے میلسی میں، تو وہاں پہ بڑی بھرپور تقریر ہوئی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور آخر میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ یہ رشیا اور یوکرین کی وار کہاں تک پہنچی ہے، سب چیزیں ڈسکس کریں گے۔ تو پہلے بات کرتے ہیں حکومت کی عدم اعتماد کی تقریر، عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس حوالے سے کہ اپوزیشن کس حد تک کامیاب ہو سکی ہے یا ابھی تک نہیں ہوئی۔ تو عدم اعتماد اپوزیشن لانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے، تو وزیراعظم کے بھی رابطے جاری ہیں اپنے اتحادیوں سے، اور اپوزیشن بھی اپنے رابطے جاری رکھی ہوئی ہے۔ تو فی الحال تک تو اپوزیشن اپنے نمبر پورے کرنے میں ناکام ہے۔ تو ابھی حقیقت تو تبھی پتہ چلے گی جب یہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جائے گی پارلیمنٹ میں، اور اس پر کتنے ووٹ آتے ہیں حق میں اور کتنے اس کے مخالف سمت میں ووٹ جاتے ہیں، اس حوالے سے پتہ چلے گا کہ کون مطلب جیتے گا، حکومت جیتے گی یا اپوزیشن جیتے گی۔ تو یہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ تو اب تب ہی پتہ چلے گا جب عدم اعتماد کی تحریک کو جمع کرایا جائے گا اور پیش کیا جائے گا۔ تو یہ تو ہو گئی بات عدم اعتماد کی۔ تو اب بات کرتے ہیں، کل وزیراعظم نے بڑی بھرپور تقریر کی ہے میلسی میں۔ تو میلسی میں ایک جلسہ تھا کل، تو اپوزیشن بھی اس پر بڑی بوکھلائی، مریم نواز بھی کہہ رہی کہ وہ تمیز کے دائرے سے ہٹ کے اور پتہ نہیں کیا کیا اور اس طرح سے، اور بڑی اپوزیشن بھی اس پر بول رہی ہے۔ وزیراعظم نے بہت باتیں کی اور بہت کچھ کہا کل کی تقریر میں۔ سب سے پہلے تو وزیراعظم نے کل کی جو تقریر تھی اس میں اپوزیشن کے عدم اعتماد کو لے کر کہا کہ یہ اگر ناکام ہو گئے تو اس کے بعد میں احتساب کو مزید تیز کروں گا، اور پھر یہ دیکھیں میں ان کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ فضل الرحمان کا نام لیا، اور اس کے علاوہ نواز شریف وغیرہ اور شہباز شریف کا۔ تو یہ تھا وزیراعظم کا کل، اور انہوں نے اس کے علاوہ جنوبی پنجاب میں واقع ایم ایل سی، تو انہوں نے جنوبی پنجاب کے لیے 5 ارب روپیہ لگانے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وزیراعظم نے جنوبی پنجاب کے لیے صوبے کا اعلان بھی کیا کہ میری بہت جلد یہ کوشش ہے کہ جنوبی پنجاب کو کسی نہ کسی طرح صوبے میں بدلا جائے، جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانا بہت ضروری ہے۔ تو یہ باتیں کی وزیراعظم نے۔ اس کے ساتھ یوکرین اور رشیا کی وار کو لے کر وزیراعظم نے بہت کچھ کہا امریکہ کو اور مغرب کو، کہ انہوں نے بتایا کہ مغرب کی جانب سے انہیں خط آیا ہے، مغرب کے نمائندوں کی جانب سے، کہ وہ روس کے خلاف بولیں اور روس کے مخالف میں ووٹ دیں، لیکن وزیراعظم نے کہا کہ ہم ایسا کریں کیوں؟ آپ نے بھارت کو خط کیوں نہیں لکھا؟ ہمیں کیوں؟ ہم نے یہ کرنا ہے، بھارت کو آپ نہیں لکھیں گے خط؟ بھارت نے بھی ووٹ نہیں ڈالا، بلکہ جو تحریک ہوئی ہے اس میں بھارت کا ووٹ پہلے بنتا تھا، لیکن بھارت نے تو ووٹ نہیں ڈالا۔ تو کیا یہ ہمارا ہی کام ہے؟ ہم نے ہی کرنا ہے؟ تو پہلے بھی ڈوم اور کرتے رہے، ڈرون حملے ہوتے رہے، لیکن ہمارے حکمران چپ چاپ بیٹھے رہے۔ تو وزیراعظم صاحب نے جیسا کہ سب کو معلوم ہے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا ڈوم اور پہ،
اور اس کے علاوہ وزیراعظم نے کہا کہ نیٹو کے تو 10% لوگ بھی نہیں مرے اور ہمارے 80,000 لوگوں نے جانیں دی دہشت گردی کی خلاف جنگ میں، تو اپنی جنگ نہیں تھی اور اب ہم کسی کی جنگ میں نہیں جائیں گے، کسی کے کیمپ میں نہیں بیٹھیں گے۔ تو وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ اب اگر میرے دور حکومت میں ڈرون آتا ہے تو میں اسے اپنی فضائیہ کو حکم دوں گا کہ اسے مار گرائے۔ تو یہ بہت بڑی باتیں ہیں جو وزیراعظم نے کی۔ تو پہلی بار پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے، اور یہ ہمیں چاہیے ایسا لیڈر جو مغرب کو آنکھیں دکھا سکے اور غلامی کی زندگی نہ جئیں اور غلامی کو ترک کرے، جو وزیراعظم صاحب نے کل کیا ہے، کل کی باتیں، اور وہ ہمیشہ سے ایسی باتیں تو وہ کرتے ہیں اور وہ مغرب کو اچھی ٹکر دیتے ہیں جو دینی چاہیے، پہلے نہیں دی گئی۔ تو انہوں نے وزیراعظم نے نواز شریف اور زرداری خاندان کو بھی بہت کچھ کہا۔ تو یہ سب باتیں ہوئیں کل کی تقریر میں، جس کے بعد اپوزیشن بھی کافی بوکھلائی۔ تو اس کے بعد اب بات کرتے ہیں رشیا اور یوکرین کی جو جنگ ہو رہی ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے۔ تو ابھی تک جنگ جاری ہے جی، تو مسلسل جاری ہے جنگ اور بہت زیادہ کشیدگی ہوتی جا رہی ہے۔ تو روس نے ایک الزام لگایا ہے کہ دولت اسلامیہ جو ہے وہ امریکہ کی ٹرین کردہ، پہلے بھی روس کہتا رہا ہے کہ وہ امریکہ کی ٹرین کردہ ایک جنگجو دستہ ہے۔ تو اب اس نے کہا ہے روس نے کہ وہ بھی یوکرین کے محاذ پہ یوکرین کی فوجوں کے ساتھ لڑ رہا ہے، یوکرین کی فوجوں کی طرف سے، تو ان کے شانہ بشانہ لڑ رہا ہے۔ تو یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اور اس کے علاوہ یوکرین نے بولا تھا تمام مغربی ممالک کو کہ یوکرین کو نو فلائی زون بنایا جائے اور ہماری مدد کریں، اپنے جنگی طیارے بھیجیں، اور یوکرین میں رشیا کے کوئی جنگی جہاز نہ اڑ سکے، اور اس طرح کے معاملات ہو رہے تھے۔ نو فلائی زون جب ہوتا ہے تو کوئی جنگی جہاز یا اس طرح کا جہاز یا ہیلی اس طرح کی چیزیں نہیں اڑ سکتی۔ تو یوکرین نے بولا تھا کہ نو فلائی زون بنایا جائے مغرب کو، اور رشیا نے اس پر جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یوکرین کو نو فلائی زون بنایا گیا تو رشیا جو ملک نو فلائی زون بنانے کی جانب آئے گا تو رشیا اس میں بھرپور اس کو اپنا مخالف سمجھے گا اور انہیں بھی اپنی جنگ میں حصہ سمجھے گا، تو اس کے خلاف بھی رشیا جنگ کرے گا۔ تو یہ باتیں چل رہی ہیں، جنگ ابھی جاری ہے۔ دعا گو ہے کہ یہ جنگ جلد از جلد ختم ہو اور کسی پرامن نتیجے کی جانب بڑھے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔